ایک اور تھا جی، خطبے کے دوران دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی دعا مانگے تو قبول ہوگی، اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہے کہ وہ گھڑی امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ہونے تک ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جس طرح شب قدر آخری 5 راتوں میں بخاری مسلم میں ہے نا، تاک راتوں میں کسی بھی وقت ہے، یہ بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، یعنی ممبر کے خطیب پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس دوران وہ کوئی گھڑی آ سکتی ہے، تو وہ ظاہر ہے 2 خطبوں کے درمیان بھی آ سکتی ہے، پہلے خطبے کے درمیان بھی آ سکتی ہے، اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے، تو آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن خطبوں کے درمیان اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے، دل میں ہی دعا مانگے۔ ایک اور وہ کہہ رہے تھے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 چیزیں نماز کو قطع کر دے، تو میرے بھائی آپ مسلم شریف آگے سے بھی پڑھیں نا، مسلم شریف میں ناسخ و منسوخ موجود ہے اور آگے اس کی پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں امام مسلم نے نا، اس کے آگے جا کے حضرت عائشہ کی حدیث آ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، گپ اندھیرے میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ سجدے میں جاتے وقت مجھے ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام کی طرف جاتے میں پھر پاؤں لمبے کر لیتی اپنے۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس سے حضرت عائشہ نے یہ یعنی یہ بات بتائی کہ یہ عورت کے سامنے آنے سے نماز قطع نہیں ہوتی۔ جب ان کو کسی نے کہا نا اس طرح کی روایت، تو وہ روایت منسوخ تصور کی جائے گی، یا وہ قطع سے مراد ہے کہ توجہ کو بانٹ دینے والی چیز ہے، تو یہ تو ہے۔ میں نے تو داڑھیوں والے دیکھے ہیں کہ وہ برقے والی بھی کوئی عورت گزر رہی ہے نا، بائی چانس، یعنی میں اگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو کسی عورت کو مس نہیں ہونے دیتے وہ، تو ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کوئی عورت گزرے گی تو نماز میں تو اس کو توجہ کو بٹائے گی نا، نماز ٹوٹے گی نہیں، اس سے مراد ہے توجہ بٹنا، اور ٹوٹنا ہوتا تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث لکھ کے ان حنفیوں کا منہ بھی توڑ دیا جو یہ کہتے تھے امام بخاری شافعی ہیں، امام شافعی کے نزدیک تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو امام بخاری نے امام شافعی کا بھی رد کر دیا، 300 جگہ پہ امام حنیفہ کا رد کیا، اس جگہ پہ امام شافعی کا بھی رد کیا۔ اچھا جی، ایک اور بھائی کہہ رہے تھے گھوڑوں کی دموں والی حدیث، تو اس میں موجود ہے میرے بھائی صحیح مسلم میں کہ سلام پھیرتے وقت وہ دائیں بائیں سلام کیا کرتے تھے، اور پھر یہ حدیث ابو داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی ہے، اس میں باقاعدہ اماموں نے رفع الیدین کے دشمن ہے نا جو، ان کو ننگا کرنے کے لیے نا چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے باقاعدہ کہ سلام پھیرتے وقت، ٹھیک ہے جی، سلام پھیرتے وقت، وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے انہوں نے، تو اسلام پھیرتے وقت وہ سلام کیا کرتے تھے، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اور دوسری بات گھوڑے کی دم ایسے ایسے ہلتی ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی، تو ایسے ایسے جو سلام کرتے تھے، گھوڑے کی دم یہ ہے، یہ پھکی ہے۔ اگلا سوال تھا جی، بخاری مسلم، ہاں وہ کہہ رہے تھے جی امامے کے اندر سے مسا، بھئی آپ کدھر پہنچ رہے ہیں، ہم تو بخاری مسلم سے بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امامے کے اوپر مسا کیا، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ یہ نہیں کہ اتار کے اندر سے کیا، اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے موزوں پر بھی مسا کیا، تو موزے کیا اتار کے اندر مسا کیا؟ نہیں، اوپر، تو جب ایک ہی جگہ آ رہا ہے کہ موزوں پر مسا کیا اور پگڑی پر بھی مسا کیا، تو پگڑی کے اندر ہاتھ گھسا کے نہیں، پگڑی کے اوپر سے کیا جب آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے، تو یہ بخاری مسلم دونوں میں، آپ مشکات میں آپ کو وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اچھا، وہ ایک اور کہہ رہے تھے جی سیدھی رکعتوں میں امام بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پہلی آیت ہے، اور میرے بھائی بسم اللہ پہلی آیت جو ہے نا، وہ اتنے سے مسلمانوں کے نزدیک ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اسے فاتحہ کے ساتھ پڑھا ضرور ہے، لیکن وہ تو آپ نے کئی ایک صورتوں کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث کے سعودیہ والے قرآن ہیں، ان میں اس کو آیت نمبر 1 لکھا جاتا ہے، ابھی تو ایون اہل حدیث کا جو ادارہ دارالاسلام ہے، انہوں نے تو نیا قرآن جو پرنٹ کیا ہے ابھی، اس کو پرنٹ کیے 6-7 سال ہو گئے، انہوں نے بسم اللہ کے آگے سے 1 کاٹ دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے 1 کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں نے کئی ایک احادیث بخاری مسلم سے پیش کی تھی، یعنی ایک تو حدیث کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا میں نماز مسجد میں باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے افضل صورت تعلیم فرماؤں گا، تو پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو جب مسجد سے نکلتے ہوئے ہاتھ پکڑا کہ یا رسول اللہ وعدہ پورا کریں، تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بڑے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا اور تعریف کی،
جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. یہ 3 آیتیں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے. چوتھی آیت یہ کامن ہوگی. 3 ادھر، سینٹر والی کامن. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. یعنی بعد کی جو 3 آیتیں ہیں وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ میرے بندے کو میں نے دینی ہے. پہلے کی جو 3 آیتیں ہیں وہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. اور سینٹر میں کامن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت ہے تو ادھر بھی 3 اور ادھر بھی 3. اور پھر جب یہ حدیث قدسی تھی تو اس کا تو آغاز یوں ہونا چاہیے تھا، جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن ایسا نہیں ہوا، سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر عمر کے پیچھے. میں نے کسی کو بھی نماز کی قرات بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا. آپ ہمیشہ قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے. تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت ہے. باقی میری اس کے اوپر درجنوں ویڈیو آپ دیکھیں، میں نے بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے. تو اس معاملے میں ہم امام شافعی کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں، امام حنیفہ کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں. امام حنیفہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے بسم اللہ کو. اچھا جی، پھر تھا ناسخ و منسوخ. وہ کہتے ہیں جی جب اللہ کو علم الغیب ہے تو ناسخ و منسوخ کیوں ہے؟ تو میرے بھائی اس کا جواب قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے. ناسخ و منسوخ والی جو آیت ہے وہ ایک ہی ہے قرآن میں جس میں اس کی ڈاکٹرن بتائی گئی ہے، وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی آیت نازل کریں یا اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آئیں گے. ساتھ ہی فرمایا اس لیے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ نے ہماری آزمائش بنائی. میرے بھائی شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ناسخ و منسوخ بھی آزمائش کے لیے کہ تاکہ لوگ بعد میں اس چکر میں پڑیں تو پھر کون ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں. اسی طریقے وہ تو تحویل قبلہ بھی قرآن میں آیا کہ پہلے دوسرے قبلے کی طرف تھے تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کون رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے، کہ تم عمارتوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلو کہ اللہ کے نبی اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو تمہارا قبلہ وہ ہے. اللہ کے نبی اگر خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں تو تمہارا قبلہ وہ ہے. اللہ کے نبی اور کسی طرف منہ کرتے ہیں ہم اس کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں. اور اس کا لاجک سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے دیکھا کون رسول کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. غیر مسلم ملکوں میں ووٹ کہہ رہے ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں یار اہل حدیث کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان بیچاروں میں فقہ کی بہت کمی ہوتی ہے. یہ بیچارے بالکل سطحی نالج رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اتنا ان کے پاس اچھا منہج ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دوسرے فرقوں کے ہاتھوں بھی، اپنی عوام کے ہاتھوں بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں. بھائی غیر مسلم ملکوں میں اگر آپ ووٹ دے کے نیوٹرل ہو جائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی مسلمان حکمران وہاں پہ آ جائے گا؟ ووٹ دینے سے پھر بھی آپ کی ورت ہوگی. آپ یو کے میں یا امریکہ میں ووٹنگ سسٹم میں آپ کسی ایک، آپ ظاہر ہے کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی اگر ایک خاص کمیونٹی کو سپورٹ کرتی ہے تو کل کو بینیفٹ بھی اس سے پھر حاصل ہوتے ہیں. ووٹ ضرور ڈالیں آپ. باقی رہ گیا کہ جی ہم وہ ووٹ آپ ڈال رہے ہیں اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ووٹ نہ بھی ڈالیں تب بھی وہ جو قانون میں پاس ہونا ہے تو وہ تو پاکستان میں بھی کئی چیزیں ابھی تک غیر اسلامی ہیں. نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنی سفارشات بھیجتی رہتی ہے، آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. مثلا صدر پاکستان کیا اس کا باپ بھی نہیں کسی قاتل کو معاف کر سکتا، لیکن پاکستان میں یہ غیر اسلامی چیز موجود ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو صدر پاکستان ویو آف کر دیتا ہے. اسلام میں تو صدر پاکستان ویو آف نہیں کر سکتا. جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ فائنل ہوگا. ہاں معاف کر سکتا ہے، مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا ہم نے ان کو حق دیا. سپریم کورٹ چیف جسٹس اس کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا. معافی کی اتھارٹی صرف مقتول کے ورثاء کو ہے کہ قاتل کو معاف کرے، چاہے بلڈ منی لے کے چاہے ویسے. یہاں پہ ویو آف کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ یہ ایک اور بھائی کہتے ہیں حدیث کی بکس اپلوڈ کریں. میرے بھائی آپ نے ویب سائٹ تو پھر دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں مین اسٹریم کی وہ اللہ کی فضل سے ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں. آپ جا کے اسے کھول کے دیکھیں تو صحیح. القرآن الحدیث
ویڈیو لیکچرز، یہ مین ہمارے اوپر کے ٹائٹل چل رہے ہوتے ہیں۔ الحدیث میں جائیں گے تو ٹاپ کی 6 کتابیں کھل جائیں گی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مشکات، اور پھر لکھا ہوگا ادر بکس۔ ادر بکس میں جائیں، المستدر للحاکم، المعجم الکبیر طبرانی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سر وہ المصنف ابن ابی شیبہ۔ اب یہ اتنی دور دور کی کتابیں، جیسے جیسے ان کے پی ڈی ایف آتے ہیں ہم ساتھ رکھتے جاتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ رکھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک اور کہتے ہیں اگر امام قرات غلط کرتا ہو، لحن جلی کرتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی یار، اگر وہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ لحن جلی تو صرف زبر زیر کی غلطی نہیں، ہا کو ہا پڑھنا بھی لحن جلی ہے، کوشش کریں کہ ٹھیک ہو جائے۔ باقی اگر نہیں ہو رہا تو بس نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں۔ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، آپ مجھ سے ورڈک لے لیں، کوشش کریں اس کی اصلاح کرتے جائیں۔ حافظ کی غیر حافظ کے پیچھے ہو جائے گی میرے بھائی۔ صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں اس کی امامت کی۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کا علم، قرآن میں برابر ہو تو سنت کا علم، سنت میں برابر ہو تو ہجرت میں سینئر، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہے۔ اس میں حافظ، غیر حافظ، داڑھی نہ داڑھی، پگڑی نہ پگڑی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم سے مراد حفظ نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم۔ وہ حافظ ہو سکتا ہے چیٹا ان پڑھ ہو، اور دوسرا جس کو چند صورتیں یاد ہو سے قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی ایک نبی کا غیر نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو اگر آپ حافظ کو افضل بھی سمجھتے ہیں اور غیر حافظ امامت کروائے تو درست ہے، اللہ کے نبی نے بھی تو نماز پڑھی ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں، بعض لوگ جامعہ ترمذی سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کس نے یہ ایکسپوز کر دیا ہے۔ وہ میرے بھائی روایت ادھوری ہے، وہ روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، بلکہ نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے جاتے تھے، اور یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے امامت کروائی، اور وہ تکبیرات کو ٹرانسفر کرتے تھے حضرت ابوبکر۔ اور اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ انہوں نے اپنی بخاری کی ایک حدیث کو منسوخ تصور کیا، کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، تو امام بخاری نے اس سے یہ حدیث سے رزلٹ نکالا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ گیا تو اب مفتیوں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ تو یہ وہ اصل حدیث تھی، ترمذی میں وہ مختصر آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ راوی کے بیان کرنے میں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں باقاعدہ امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے کہ نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اسی طرح ملتے جلتے الفاظ ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ وہ الفاظ یاد نہیں، لیکن اس کا لب لباب یہی بنتا ہے۔ اس میں وہ حدیث لے کے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اگر یہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہوتی نبی علیہ السلام نے، تو امام نے ماجہ اس حدیث کو اس چیپٹر میں لے کے آتے، وہ الگ سے چیپٹر میں لے کے آئے حدیث، اس چیپٹر میں صرف عبد الرحمن بن عوف کو لے آئے۔ لہٰذا یہ محدثین کو پتا تھا کہ اس کا پورا وہ جیسے سارے طرق جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ کو سیدنا ابوبکر کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت ابوبکر کی عظمت ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم بھی دیا کہ اپنے مصلی پہ رہو، تب بھی انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، اور بعد میں حضور نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ ٹھیک ہے، اپنے مصلی سے کیوں تم ہٹ گئے؟ تم نے کہا ابو قحافہ کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اور وہ مصلی پہ ابن ابی قحافہ، یعنی ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، ابن ابی قحافہ، انہوں نے اپنے آپ کو اور ڈیگریڈ کیا عاجزی کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آ جائے اور امامت کرواتا رہے وہ؟ تو یہ حضرت بکر کی عظمت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ اچھا لیکن صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف جب آئے ہیں تو لوگوں نے ان کو مطلع جب کیا نا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، نبی علیہ السلام تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے وہ سفر کے دوران، تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی مصلی چھوڑا، لیکن حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ نہ چھوڑو، تو عبد الرحمن بن عوف نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی اور مصلی نہیں چھوڑا۔ پھر حضور نے نماز پیچھے پڑھائی، اور ابو داؤد میں تو آگے الفاظ ہیں حضور کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی چونکہ آپ لیٹ آئے تھے۔ تو اب جب سب نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کی وہ ایک رکعت رہ گئی، آپ نے کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کی، تو صحابہ کرام اب استغفار پڑھ رہے ہیں ڈرتے ڈرتے، یار کہ اللہ کے نبی کی ایک رکعت رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ پورا واقعہ ابو داؤد میں ہے، صحیح مسلم میں اس کا پہلا حصہ موجود ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضور کی بات مان لی تھی، اگر حضرت ابوبکر بھی مان لیتے تو حضور پیچھے پڑ لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت ابوبکر کی فضیلت کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک یونیک فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملنی تھی، بس مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آخری وہی ایک کہانی ہے جو آج کل کے نوجوانوں کو جی ایتھیزم فتنہ، وہ ایتھیزم میرے بھائی کہاں سے فتنہ ہے میرے بھائی، ایتھیزم فتنہ ہے، آپ سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو مسلمان ہی کیوں مانا ہوا ہے جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں؟ وہ پہلے ہی کافر ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا کافر۔ مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اب کلمہ کو مسلمانوں کے نماز اور عقیدوں کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایتھیزم جو کالج میں یونیورسٹی میں، تو میں نے اللہ کے فضل سے ایتھیزم کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی ہے اللہ کے فضل سے۔ ان کے جو مین اعتراضات ہیں ان کے میں نے جواب دیے ہیں، اور مین اعتراض ہے ایگزسٹنس آف گاڈ۔ باقی میں چونکہ پچھلے کوشچن آنسر سیشنز میں بھی اس کے اوپر بڑا تفصیلی بول چکا ہوں، بلال بھائی اور شاہد بھائی آپ وہی والی ویڈیو ان کو شیئر کروا دیں تاکہ ان کو معاملہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔